الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا. بس ہمارا مقصد دین کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ، حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ دیتا. آپ اگر دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں سمجھ جاؤ کہ آپ نیک ہیں. یاد رکھیں، دین کی مجلس میں بیٹھنا، خاص طور پر اس جیسے ماحول میں، ان جیسے فتنوں کے ماحول میں دین کا علم حاصل کرنا. المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 50 من الصحابہ. فتنوں کے دور میں اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اسے 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. جیسے کہ آپ یہاں بیٹھے، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ 1 گھنٹہ اس طرح ہم لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ یہاں پر سورہ رحمان کی تفسیر معلوم کرنے کے. کوئی بتا سکتے علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت ہے علم حاصل کرنے؟ کیا ہے ہمارے لیے کیا فضیلت جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، کیا فضیلت ہے؟ اللہ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علم. جنت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. جنت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں بس جنت حاصل کرنے کے لیے. جیسا کہ ہماری تفسیر ہے سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن، سب سے پہلے سورۃ الرحمن کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا دل بولتے ہیں رحمان. ایسے کوئی حدیث نہیں ہے اس کے متعلق. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ الرحمن کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں کہا سورۃ الرحمن کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. آج لوگ صبح صبح منزل پڑھتے ہیں، اس میں سورۃ رحمان نے، رحمان کی کوئی فضیلت نہیں. یاد رکھیں، بس یہ اللہ کا کلام ہے. بس قرآن کی یہی فضیلت ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ اس کو جنت دے گا. سب سے پہلی بات جو ہے نا، سورۃ رحمان کی کوئی فضیلت نہیں. سورۃ رحمان کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں 4 باتیں ذکر ہیں یاد رکھنے کے لیے. سب سے پہلے نعمت، جو اللہ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر ہے. آپ پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر ہے. دوسرا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا وہ ذکر ہے. تیسرا جہنم کا ذکر ہے. چوتھا جنت کا ذکر ہے. بس کتنے چیزیں ذکر ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نعمت جو اللہ نے ہم پر کی ہے. دوسرا قیامت کے دن کیا ہوگا. تیسرا جہنم کے بارے میں. چوتھا جنت کے بارے میں. بس یہ سورۃ الرحمن میں اتنی باتیں ہم ذکر ہیں. دیکھیے ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تفسیر ہم لوگ پڑھیں گے. کیوں قرآن پڑھنا ہے ہم لوگوں کو؟ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. کل اللہ کے پاس آئیں گے، جو مسلمان قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اسی وجہ سے قرآن سمجھ کے پڑھو. ہر مسلمان پر واجب ہے قرآن سمجھنا، ہر مسلمان پر واجب ہے. انگلش میں آتی ہے انگلش میں پڑھو، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ جو نا قرآن پڑھنا چاہیے. چلیے ہم لوگ سورۃ رحمان شروع کریں گے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے بھی شروع کرتا ہوں. رحمان ہے اللہ تعالیٰ اور رحیم ہے. رحمان کا معنی بھی سیم ہے، رحیم کا معنی بھی سیم ہے، لیکن رحمان بولتے ہیں تمام پر رحم کرنے کو رحمان بولتے ہیں. اللہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. کیسا؟ بارش سے صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے، کافر تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. رزق اللہ صرف مسلمان کو دیتا ہے، کافروں کو تمام کو دیتا ہے. یعنی کہ رحمان کا معنی تمام پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رحیم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا دونوں کا فرق؟ رحمان تمام لوگوں پر، یہودیوں پر بھی اللہ رحم کرتا ہے، رزق دیتا ہے اللہ ان کو بھی. عیسائیوں پر بھی اللہ رحم کرتا ہے، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. رحمان تمام پر رحم کرنے کے لیے، رحیم خاص مومنوں پر، آپ پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
آپ پر. آپ مسلمان ہیں, جب اللہ آپ کو رحم کرتا ہے, اللہ آپ کو مال دیتا ہے, بولے کہ اللہ مجھ پر رحیم ہے, اللہ مجھ پر رحم کرنے والا. چلیے سب سے پہلی جو آیت ہے الرحمن. رحمان یہ اللہ کے نام ہے. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے, یاد رکھیں. آپ نام رکھ, سب سے اچھا نام کون سا ہے؟ آج لوگ بولتے ہیں نا مولوی صاحب یونیک نام دو, اب تک کوئی نہیں رکھا ہے اچھا نام. جبکہ سب سے اچھا نام کیا ہے؟ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. سب سے اچھا نام اللہ کے پاس عبداللہ عبد الرحمن, سب سے اچھا نام. رحمان اللہ کا نام ہے. قرآن میں صرف ایک سورہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے, وہ ہے الرحمن. صرف ایک سورہ قرآن, الف لام میم یاسین, کوئی اللہ کا نام نہیں. رحمان صرف اللہ کا نام ہے بس. اچھا رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرتا ہے, آپ پر اللہ رحم کرتا ہے. اچھا کب اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا؟ کب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا؟ آپ اگر عصر سے پہلے 4 رکعت اگر آپ سنت پڑھیں گے, اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4, جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے, اللہ ایسے بندوں پر رحم کرتے ہیں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا بس, یعنی کہ رحمان کا معنی رحم کرنے والا. کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم. اگر آپ دوسروں پر رحم نہیں کریں گے, اللہ آپ پر رحم نہیں کرے گا. آپ دکان کے بڑے, دکان میں کام کرنے والا ہے, آپ اس پر رحم کرو, وہ بھی انسان ہے. جب آپ دوسروں پر رحم کریں گے, اپنے بیوی بچوں پر رحم کریں گے, اللہ آپ پر رحم کرے گا. تو اس وجہ سے کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ ایک عصر سے پہلے 4 رکعت, ایک دوسرا دوسروں پر رحم کرنا. یہ معلوم. الرحمن علم القرآن, اللہ نے قرآن کو سکھایا, یہ بھی اللہ کی. یہاں سے سب سے پہلے نعمت کا ذکر ہے. علم القرآن, اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا, اللہ کی نعمت ہے. آپ کو تیلگو زبان آتی ہے؟ آتی ہے کسی کی تیلگو زبان؟ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ آپ کو عربی بھی نہیں آتی پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں, کس نے سکھایا ہے؟ آپ کو عربی بھی نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں, کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علم القرآن, اللہ نے قرآن سکھایا. ہماری زبان عربی نہیں ہے پھر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں. جبکہ اگر ہماری زبان تمل ہے تو ہم تمل پڑھتے ہی نا. ہماری زبان تیلگو ہے, ہم تیلگو پڑھیں گے, لیکن ہماری زبان کنڑی زبان نہیں ہے, ہم کنڑا پڑھ سکتے ہیں نہیں. ہماری زبان جو ہے نا عربی ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ لولا ان یسر اللہ علی لسان الآدمیین لما استطاع احد من الخلق ان يتكلم بكلام اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مشکل کرتا, تم میں سے کوئی مسلمان اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. کوئی نہیں پڑھ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے آج قرآن پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 12 سال پورے قرآن حافظ بن جاتے ہیں. کس نے سکھایا قرآن کو؟ اللہ نے. علم القرآن. اسی وجہ سے علماء نے کہا جب آپ قرآن پڑھو تو یہ سوچو کہ یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل امین اپنے پڑھتے تھے. جبرائیل امین, یہ وہ قرآن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کتنا مبارک قرآن, اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا, کتنا مبارک قرآن. علم القرآن, اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے سکھایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, کئی لوگ ہی معلوم ہوا کہ ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. دیکھو آپ, کئی لوگ قرآن پڑھنے نہیں آتا. سب کے لیے ٹائم ہے, قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن سیکھو. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو بٹھا کر قرآن سکھاتے ہیں. یہ آپ پر ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن سکھاؤ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کر قرآن سکھاؤ. المرأة راعیة فی بیت زوجہا, بیوی پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے. سب سے پہلے ماں باپ بھی قرآن سیکھنا چاہیے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو نا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس قرآن کو مشکل کرتا, لیکن اللہ نے اس قرآن کو, کون سی آیت ہے اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا؟ کون سی آیت؟ کسی کو آیت یاد ہے سورہ قمر کی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے, آپ آسان سے پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا ہے, دولت نہیں دیا ہے, آپ یہ سوچو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں نا, یہی سب سے بڑی دولت ہے, یہی سب سے بڑی دولت ہے. علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ہم تھے اس دنیا میں آج سے 100 سال پہلے, کوئی نہیں تھا. سورہ دہر پڑھو, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ ایسا تھا لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا, آپ کا ذکر نہیں ہوتا تھا.
آج سے 100 سال پہلے کوئی ہم کو جانتا تھا نہیں. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. خلق الانسان, اللہ نے آپ کو پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم پر جو نعمت اللہ نے کی وہ ذکر کرتی ہے. سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ دوسرا پیدا کیا اللہ نے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. تیسری جو نعمت ہے علمہ البیان. آپ دماغ میں کوئی سوچتے ہی کہاں سے بولتے ہیں ہم؟ زبان سے. کس نے طاقت دی بولنے کے لیے؟ اللہ. علمہ البیان. مکہ بول سکتا ہے, کئی لوگ بات نہیں کرتے, اللہ پیدائشی مکہ ہوتے ہیں. اللہ آپ بولنے کی صلاحیت دی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. علمہ البیان. تو سوچ سمجھ کے بولو, کیونکہ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی. علمہ البیان. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. اگر آپ سچ بولیں گے, صحیح بات بولیں گے, کیا فائدہ ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. آج کل لوگ کیا ڈبل میننگ کے باتیں کرتے ہیں لوگ ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ زبان اللہ نے دی ہے, کیسے ملے بات کرتے ہیں؟ نہیں, صحیح بات کرو. ایسے ویسے بات نہیں, فحش باتیں یہ اللہ کو پسند نہیں. یاد رکھ, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بیکار باتیں, فحش کی باتیں یہ اللہ کو پسند نہیں. یعنی کہ علمہ البیان, یہ جو میں جیسا کہ بات کرتا ہوں, کس نے مجھے صلاحیت دی؟ اللہ نے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ زبان کی جو یہ آواز ہے اللہ تو چھین سکتا ہے. کوئی یاد ہے زکریا علیہ السلام 3 دن بات کرے ہو, اللہ نے ان سے آواز کو چھین لیا تھا. اللہ نے نعمت کے طور پر, میں آپ کو بتاؤں. یعنی کہ اللہ کی طاقت یہ بھی ہے, اللہ ہماری آواز کو چھین بھی سکتا ہے. یہ اللہ کے اندر طاقت ہے. علمہ البیان. اللہ نے ہم کو قرآن, یعنی کہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اور نعمت اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان. چاند اور سورج حساب سے ہی. یاد رکھیں, یہ چاند اور سورج نہ ہوتا تو انسان کیا ہوتا؟ دیکھ سکتے ہیں ہم کچھ دن میں نہیں. یہ چاند اور سورج یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اچھا, یہ چاند اور سورج یہ طلوع ہوتا ہے, اس غروب کہاں ہوتا ہے؟ غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. احسنت, اللہ کے عرش کے نیچے. سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ پھر تو طلوع ہو جا, تو پھر سورج جو نا طلوع ہوتا ہے. یہ سورج ہے, یہ چاند اللہ کی نعمت ہے. یہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے, بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورج کی روشنی میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے سورج کی روشنی میں؟ مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح سورج کی روشنی میں ڈاؤٹ نہیں ہے, اس طرح دین میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. یاد رکھیں, دین بالکل واضح ہے. کوئی بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کے عقل میں کھوٹ ہے, دین میں کھوٹ نہیں. یاد رکھیں, آج جو لوگ بولتے نا کہ یہ ان کے عقل میں کھوٹ ہے, دین میں کھوٹ نہیں. یاد رکھیں, جس طرح سورج کی روشنی بالکل واضح ہے, اس طرح دین بھی بالکل واضح ہے. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ستارے اور درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے, ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے. آپ کو دکھتا ہے نہیں, لیکن یہ سجدہ کرتا ہے. کیسا معلوم نہیں. یاد رکھ, یہ سجدہ کرتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی. میں مکے میں ایک ایسا پتھر جانتا جو مجھے سلام کرتا ہے. پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. کیسا معلوم نہیں, لیکن سلام کرتا. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ہاں نبی کے زمانے میں ہم کھانا کھاتے تھے, یہ جو کھانا جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ کھانا, یہ جو دانا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان. حدیث صحیح. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیسا سجدہ کرتے ہیں معلوم نہیں, لیکن ہم ایمان لائیں گے. سب اللہ کے سامنے. بلکہ آپ دیکھیں گے یہ جو آسمان ہے, ہر بلکہ آسمان روتا بھی ہے. کبھی آپ کو آواز ہے رونے کے؟ نہیں, یہ آسمان روتا بھی ہے, لیکن ہم کو معلوم نہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا غالباً سورۃ دخان کے اندر, جب فرعون مر گیا, اللہ نے کہا کہ فما بکت علیہم السماء والارض. آسمان نہیں رویا. جب فرعون مر گیا تو آسمان نہیں رویا. آسمان نہیں رویا جب فرعون مرا. یہ آسمان روتا ہے, لیکن کیسا معلوم نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی یہ سورج, یہ چاند, یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے. کیسا سجدہ کرتے معلوم, ہم ایمان لائیں گے بس. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میزان کسے بولتے ہیں؟ جو تولتے نہ معلوم ہے وہ ٹماٹر یہ سب تولتے ہیں, اسے بولتے ہیں کہ میزان, ترازو. اس سے کیا انصاف کرنا ہے بس. میزان اس میں انصاف سے ہوتا ہے, 1 کلو ٹماٹر کریکٹ انصاف سے ہوتا ہے. میزان کا مطلب آپ انصاف کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ. لڑائی جھگڑا ہو گیا آپ کے گھر میں, انصاف کرو, یہ انصاف ہو. میزان کا ایک معنی انصاف کرنا. بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, انصاف. اب ایگو نہیں آنا بیچ میں. آج تک میں ہی بڑا تو بڑا نہیں, اللہ کو پسند نہیں. انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ تعدل بین الاثنین, 2 لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی اب صدقہ ہے. یاد رکھ, 2 بھائی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, آپ جا کے انصاف کرتے ہیں, یہ صدقہ ہے. میزان کا ایک معنی انصاف کرو. خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, انصاف کرو. آپ یہ مت ہو کہ ہمارے والد ہیں, نہیں, انصاف. انصاف. میزان کا ایک اور جو معنی ترازو میں, جب آپ ناپ تول کرتے ہیں بزنس میں, اس میں بھی جو ہے انصاف کرنا چاہیے. ناپ تول میں بھی جو ہے انصاف ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ڈوبا. وہ کون سی صورت ہے جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے؟ سورۃ المطففین. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی. کون سی قوم ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ احسن, شعیب علیہ السلام. ماشاءاللہ, اللہ یبارک فیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچوں کو جو جذبہ ہے, اس طرح بچوں کو آپ مدرسے میں بھیجو. ہو سکتا ہے کہ بچہ عالم دین بنے, امت کے لیے مفید بنے. میں جیسا بتا, جو بھی آپ کے بچے آپ کے گھر میں جیسے بھی ہو, بچوں کے گھر میں ایک عالم بناؤ. یاد رکھو, آپ کے بچے آپ کے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. زکریا علیہ السلام, ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں تھے. 100 سال کے بعد زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے بس. کس کی خواہش تھی؟ زکریا علیہ السلام. ان کی عمر کیا تھی؟ 100 سال. تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام یحییٰ علیہ السلام. 100 سال میں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا, یحییٰ علیہ السلام, جو 12 سال میں پورے تورات کی یاد کر لیے تھے. 12 سال میں پورے فلسطین میں فتوا دیتے تھے یحییٰ علیہ السلام. یعنی کہ آپ کی خواہش آپ کے گھر میں ایک عالم ہو. یہ ہر انسان ایسا بولتے نا میرا بیٹا ڈاکٹر ہو فلاں عالم ہو, اس سے فخر کرو, کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ قرآن ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہے وہ نبی کی طرح ہے, لیکن اس پر وحی نازل نہیں ہوتے. نبی کے جیسا اس کا مقام. جس کے دل میں قرآن ہو, جس کے گھر میں حافظ قرآن جس گھر میں ہے, اس گھر میں نبی جیسا ایک بچہ ہے. یاد رکھ کتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو اس وجہ سے جو ہے نا, یعنی کہ میزان کا معنی جو ہے نا ترازو ہے. آپ انصاف کرو اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. جیسا کہ شروع میں نعمتوں کا ذکر ہے, اب نعمت ہے فیہا فاکہہ. فاکہہ بولتے فروٹس, یہ جو فروٹس ہے سیب, یہ سب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ فروٹس بھی. والنخل, کھجور. کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے. آج ہم لوگ کھجور نہیں کھاتے, بہت کم لوگ جو کھجور کا استعمال کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بیت لا تمر فی جیاء اہلہ, جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہی. یاد رکھ, ہے گھر میں کھجور رکھو, گھر میں کھجور کھاؤ. جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے. حدیث میں آتا ہے ادھر کھجور کا استعمال. وہی اللہ فرمایا یہ فروٹس بھی اللہ کی نعمت ہے, اور کھجور بھی ذات الاکمام. ذات الاکمام اگر آپ سمجھنے کے لیے یوٹیوب میں لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن کھجور کا جو درخت ہوتا ہے سب سے پہلے پورا پیک ہوتا ہے, اس طرح پورا کھجور کا پیک ہوتا ہے. یہ پھٹ کے کھجور نکلتا ہے, اسے بولتی ہے کہ ذات الاکمام. کھجور کا جو درخت پورا شروع کا پیک ہوتا ہے اس طرح, یہاں سے پھٹ کے جو ہے نا کھجور کے 100-200 کھجور نکلتی. یہ بھی اللہ کی نعمت جو کھجور کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا. والنخل ذات الاکمام. اس کے بعد ایک اور نعمت والحب. حب بولتی ہیں کہ بٹانے, بلر, چاول, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی وجہ سے اگر کھانا گر جاتا ہے کھاتے وقت اٹھاؤ اس کو دھو کر کھا لو. یہاں تک حدیث میں الحب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یعنی کہ سورہ رحمان میں شروع میں نعمتوں کا ذکر ہے, یاد رکھیں. والحب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. والذو العصف, بلر ہے. بلر کے اوپر کیا آتا ہے؟ بلر کا چھلکا جو ہوتا ہے, یہ کون کھاتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں. وہی اللہ فرمایا کہ بلر ہم لوگ کھاتے ہیں. ذو العصف جو چھلکا ہے یہ کون کھاتے ہیں؟ جانور. والریحان یہ خوشبودار پھول ہے, یہ کون؟ ہم لوگ سن کے اچھا دکھتا ہے نا خوشبو, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کتنے پھول آپ خوشبو اس طرح سونگتے ہیں کہ بھی آپ نے احساس کیا اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ عورتوں کے پاس یہ ماحول ہے, وہ اچھا اچھا پھول لے کے سونگتی ہیں. کبھی کسی عورت نے احساس کیا کہ اللہ کی نعمت ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. والریحان. اچھا موت کے وقت ملک الموت کیا لے کر آئیں گے؟ کسی کو معلوم نہیں. سب سے پہلے ملک الموت آئیں گے,
آ کر کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر نیک ہے تو نیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائے انشاءاللہ. ملک الموت آئیں گے، سلام کریں گے. سلام کرنے کے بعد فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ کے آخر کی تفسیر پڑھی ہے. ملک الموت موت کے وقت جو ہے خوشبو سنگائیں گے. وہ خوشبو سنگے گا کیونکہ خوشبو سنگتے وقت انسان کو تکلیف احساس نہیں ہوتا ہے، تو ملک الموت خوشبو سنگائیں گے، پھر اس کی روح قبض کریں گے. یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے. فروح وریحان یہ خوشبو اللہ کی نعمت ہے. موت کے وقت میں ملک الموت جو ہے نیک لوگوں کو جو ہے خوشبو سنگا کر ان کی روح قبض کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کسی کو اس کا ترجمہ یاد ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ کیا؟ احسن، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ ماشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی نعمت؟ اچھا کتنی مرتبہ ہے سورہ رحمان میں؟ 30 پر ایک مرتبہ کرے، 31 مرتبہ کرے. بولے آپ 31 مرتبہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم جھٹلاتے ہی نہیں اللہ کی نعمت، جھٹلاتے نہیں ہم اللہ کی نعمت. آنکھ اللہ نے نعمت دیا، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں نہیں. کان اللہ نے ہم کو نعمت دیا، صحیح چیز ہم سنتے ہیں. زبان اللہ نے ہم کو نعمت دی، کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ وہی نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے لوگوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب یہ پانی کو دیکھتے بولتے کہ الحمدللہ. پانی کو دیکھ کے بولتے الحمدللہ. ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ ابو جان جب بھی آپ پانی دیکھے تو اللہ کا شکر کیوں ادا کرتے؟ جب بھی امام احمد بن حنبل پانی کو دیکھتے تو بولتے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے. بیٹا پوچھتا، ان کا بیٹا کا نام عبداللہ ہے، وہ پوچھتا کہ ابو جان تم کیوں جب بھی پانی کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرتے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ پانی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کے اندر جو ہے نا رکھ لے سکتا ہے. فَبِأَيِّ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر کر دے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اس پانی کو کون لا سکتا ہے؟ اگر بورول سوکھ جائے تو پانی آ سکتا ہے؟ نہیں. یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. کتنی مرتبہ ہم لوگ پیتے ہیں، کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے پانی کو دیکھا ہے، کبھی ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہم کو پانی جیسی نعمت دی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم کتنے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے 30 پر ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ لوگوں تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں. پورے مٹی کو اللہ نے لیا، سفید مٹی، کالا مٹی، گورا مٹی، جو بھی مٹی ہے پورے مٹی کو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پانی ڈالتے ہیں. پورے مٹی میں اللہ تعالیٰ پانی ڈالتے ہیں. پانی ڈالنے کے بعد وہ مٹی کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے نا. اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مٹی کو جو ہے نا سوکھنے تک چھوڑ دیتے ہیں. سوکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ روح پھونکتے ہیں. بس اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا. مٹی کو اللہ نے جمع کیا، پھر اس کے بعد پانی اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتی ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ ایک شکل دے کے چھوڑ دیتی، بس وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے مٹی. اس کے بعد اللہ اس پہ روح پھونکتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا مٹی سے ہم نے پیدا کیا. اب جن کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. بھڑکتے ہوئے شعلے سے اللہ نے جن کو پیدا کیا. جن شیطان دونوں الگ الگ ہے ایک ہے؟ دونوں ایک ہے الگ ہے؟ دونوں ایک ہے. جن بھی ایک ہے، حسین شیطان بھی. شیطان کا اصل معنی شیطان عربی زبان میں بولتی کہ شعلے کو بولتی، جو گرم گرم جو شعلہ ہوتا ہے، جیسا کہ لکڑی جلنے کے بعد جو یہ ہوتا ہے گرم گرم لال لال ہوتا ہے، اسے بولتی ہے کہ شیطان عربی زبان. اسی سے شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو کس سے بنایا گیا ہے؟ اسی انداز سے اللہ نے شیطان کو بنایا ہے. شیطان جن دونوں سیم ہی یاد رکھیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا ہم نے جن کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم نے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کوئی بتا سکتے کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا شروع میں؟ ہاں کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا سورہ رحمان کے شروع میں؟ قرآن اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور بولنا، یعنی کہ کیونکہ سورہ رحمان کے شروع میں نعمتوں کا ذکر ہے، یہ بولنا بھی اللہ کی نعمت ہے. احسن. اور سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. احسن. اور ستارے اور سیارے. احسن. اور یہ دانے، یہ چاول، یہ بلر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے.
یہ خوشبودار پھول یہ بھی اللہ کی نعمت. بھڑکتے ہوئے شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. یہ سورہ رحمان, یہی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے سامنے پڑھتے ہیں. جن, کیونکہ آپ سے سمجھو نا جس طرح ہمارے لیے نبی تھے جنوں کے لیے بھی نبی تھے. جن کے سامنے سورہ رحمان پڑھتے ہیں, جب بھی جن یہ آیت سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جن اس کے جواب میں بولتے ہیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. جب بھی جن یہ آیت سنتے ہیں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. جن بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. جن جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. یہ جیسا کہ حدیث میں آ کر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. دو سمندر ہے, ایک کھارا پانی کا ایک میٹھا پانی کا, دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. دونوں کے درمیان پردہ ہے. یہ کھارا پانی یہاں جاتا نہیں, میٹھا پانی یہاں جاتا نہیں. یہ کس نے بنایا؟ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں جو لوگ سمندر کے اندر جاتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ سمندر سے اندر جو پانی آتا ہے, سمندر کا پورا پانی کھارا ہے لیکن اندر سے جو پانی نکلتا ہے وہ میٹھا ہے. کہتے ہیں واللہ اعلم. کبھی کیا ہوتا ہے کھارا پانی میٹھا پانی مل سکتا ہے لیکن نہیں ملتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. یا کھارا پانی وہاں نہیں جاتا ہے, میٹھا پانی یہاں نہیں جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اب یوٹیوب میں بھی ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں. شاید ریڈ سی کے پاس ہے, شاید وہ ریڈ سی جو سعودی عرب کا بالکل حقل جو بارڈر ہے سعودی عرب کا, حقل ہے, ادھر جارڈن ہے, ادھر مصر ہے, اردن ہے, پورے اطراف بیچ میں ریڈ سی ہے, اسی کے پاس جو ہے یہ پایا جاتا ہے. واللہ عالم, یہ نیٹ وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. سمندر میں کیا ملتا ہے؟ لؤلؤ چھوٹا موتی, والمرجان بڑا موتی. سمندر میں کیا ہے؟ موتی ہے. کیوں اللہ نے فرمایا سمندر میں موتی ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے؟ جس طرح تم بزنس کرتے ہو نا تو سمندر میں بھی جاؤ, وہاں بھی آپ کو نعمتیں ملے گی. یاد رکھیں, سمندر میں جانا, وہاں بھی جو کہ وہاں کا نعمت بھی استعمال کرنا, یہ بھی اللہ کی نعمت. کئی لوگ سمندر میں جاتے ہیں موتی نکالتے, وہی اللہ کا اشارہ دیتی تم جاؤ وہاں سے موتی نکالو, محنت کرو. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں, بغیر محنت کے 1 روپے نہیں آتا, محنت ہونا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جاؤ سمندر سے تم موتی نکالو. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس میں کیا ہے؟ کشتیاں, بڑے بڑے کشتیاں, شپ. شپ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ کالأعلام, پہاڑ کی طرح. کس نے بنایا؟ آپ 1 روپے سمندر میں ڈالو, کہاں جاتا ہے وہ؟ اندر جاتا ہے, اوپر رہتا ہے اندر. لیکن اتنا بڑا بڑا شپ کس نے اس سمندر میں ٹھہرایا؟ کون نے جو اتنا بڑا شپ کو سمندر میں ٹھہرایا؟ اللہ نے. یہ بھی ایک نعمت ہے. جب بھی ہم دیکھیں بولے کہ الحمدللہ, اللہ نے کتنے بڑا شپ کو اللہ نے سمندر میں ٹھہرایا. کل احلام, اتنے بڑے بڑے شپ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں تک اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ بولنا بھی نعمت ہے, یہ دانا کھانا یہ سب نعمت ہے. شپ نعمت ہے نہیں. آج جو نا یہاں سے دبئی سے لوگ مال منگاتے ہیں, کس میں آتا ہے وہ مال؟ شپ میں آتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو موتی جو ملتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, ہر چیز ختم ہونے والی. نعمت کے بعد اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان. کیوں فرمایا اللہ نے؟ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. کیوں فرمایا اللہ نے؟ یہ جو مال دولت سب ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان. آپ کے پاس جو بنگلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس جو سونے جواہرات ہیں سب ختم ہو جائے. کل من علیہا فان. جبکہ اللہ نے سورہ حدید میں کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. باپ کا مال کا وارث کون بنتا ہے؟ کون بنتا ہے باپ کا مال کا وارث؟ بیٹا. اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے. سب کچھ مر جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, لیکن سب کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ باقی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے, بس سب ختم ہو جائیں گے. یہاں ایک اسرائیلی روایت ہم کو ملتی ہے, لیکن اسرائیلی روایت نہ ہم اسے ریجیکٹ کریں گے نہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے, بس سن کے چھوڑ دیں گے. بس اسے بولتے ہیں اسرائیلی روایت. جہاں ہم اسے ریجیکٹ کریں گے نہ ہی ہم سے سنیں گے ایکسیپٹ کریں گے, بس سن کے ہم چھوڑ دیں گے.
کیا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے بولیں گے ملک الموت تمام لوگوں کی روح قبض کرو. ملک الموت تمام لوگوں کی روح کیا کریں گے؟ قبض کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ملک الموت کون باقی ہے؟ ملک الموت بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے باقی ہیں اور میں اور آپ. اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ملک الموت فرشتوں کی روح بھی تم قبض کر لو. فرشتوں کی روح بھی ملک الموت قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ملک الموت بتاؤ کون باقی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. تو ملک الموت بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ موت، اے ملک الموت تیری بھی موت ہو جا. تو ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے گی. کون بچیں گے؟ صرف کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہاں آپ دیکھیں گے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، دعا قبول ہونے کے لیے آپ بولو کہ یا ذا الجلال والاکرام، آپ کی دعا قبول ہوگی. حدیث کیا ہے؟ أَلِذُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر آپ دعا میں بولتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام مجھے صحت دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا ذا الجلال والاکرام مجھے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا. یا ذا الجلال والاکرام میرے کمائی میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ. اگر آپ دعا میں یا ذا الجلال والاکرام استعمال کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے بعد تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، صرف کون باقی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ انا الجبار. اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ میں ہی جو ہے نا جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں. اللہ تعالیٰ اس وقت بولیں گے کوئی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہیں گے صرف اللہ تعالیٰ. بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی جو ہے نا باقی رہنے والا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان میں جو ہی فرشتے وہ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے. آسمان والے زمین والے سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. یہ بڑی عجیب تفسیر ہے، کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن کا آسان جو ترجمہ ہے، آج اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتے ہیں، کس نے کیا؟ اللہ نے. کسی کو اللہ نے صحت دیا، کل یوم اللہ نے. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتی ہے، کسی کو صحت دیتی ہے، کسی کو مالداری دیتی ہے، کسی کو غریب دیتی ہے. آپ دیکھیں سڈن کسی کا مال پورا جو ہے نا ہڑپ ہوگا، کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا سڈن. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو صحت دیا، کل اللہ نے بیماری دے دیا. اللہ نے آپ کو مال دیا، کل اللہ نے آپ کو. کل یوم ہوا فی شأن. آج اللہ نے آپ کو بیماری دے سکتا ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے سکتا ہے. کل یوم اللہ تعالیٰ ہر دن کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کیوں اللہ ایسا کرتا ہے، نہیں پوچھیں گے اللہ سے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے سوال نہیں کریں گے کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب نعمتوں کا ذکر ہوا، پھر تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے، پھر دوبارہ تمام لوگ زندہ ہوں گے. کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اب قیامت کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، جنوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. یہ جن بھی، کیا جن جنت میں داخل ہوں گے؟ مسلمان جنت میں داخل ہوں گے نہیں انشاءاللہ. جن، اس میں دو قول ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جن جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ جو نیک جو جن ہیں اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟ انصاف دلانے کے بعد جیسے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو بولیں گے کہ تم نیک ہی، اب تم کو نا مٹی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جنت کے سرٹیفکیٹ کے بعد کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ جنت میں. لیکن جن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا کر اللہ ان کو مٹی بنا دے گا، مٹی بنا کے ختم کرے گا. جس طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، اس طرح نیک جو جن ہے اللہ ان کو مٹی بنا دے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. لیکن صحیح قول امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ کا، جن بھی جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں کتنے قسم کے مخلوق ہوں گے؟ سب سے پہلے انسان ہم لوگ ہوں گے، ایک اور جن ہوں گے، ایک اور فرشتے ہوں گے. احسنت، اور احسن اللہ ایک اور جنت میں کچھ جگہ خالی رہیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے وہاں رکھے گا. وہ کیسے مخلوق معلوم نہیں، لیکن ایک اور مخلوق پیدا ہوں جنت میں. جنت میں ایک اور مخلوق حور عین، جو حور عین آگے آ رہا اس کا ذکر انشاءاللہ. اس طرح ایک اور جو مخلوق ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بچوں کو پیدا کرے گا، جسے اللہ نے کہا کہ ولدان مخلدون. خاص ایک ان کی عمر جو ہے نا 12 سے 13 سال ہوگی، نابالغ بچے ہوں گے، ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے.
بلکہ ہر انسان کی خدمت کے لیے 1000 لوگ ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی کہ جنت میں کئی قسم کے مخلوق ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ انسان اور جنوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. جن بھی جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے. وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے حشر کے میدان میں, جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. کیا بولیں گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. دنیا میں ہم گناہ کر کے بچ سکتے ہیں نا, لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں پیسہ ہڑپ کر کے کہاں جاتے ہیں, دبئی میں جا کے چھپ جاتے ہیں لوگ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کا پیسہ لے جا کے دبئی میں چھپ گئے, دنیا میں بچ گئے, اللہ کی نظر سے تو نہیں بچے لیکن لوگوں کی نظر سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کہیں گے اے کافرو, آج تم جہاں بھاگنا چاہے بھاگو, لیکن میری پکڑ سے تم نہیں بھاگ سکتے, اللہ کی پکڑ سے. لا تنفذون الا بسلطان, کہیں بھی بھاگ جاؤ, وہاں کہیں بھی بھاگ جاؤ حشر کے میدان میں, لیکن اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہیں کہیں بھی جاؤ, اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ دھمکی کے طور پر اللہ تعالیٰ کہیں گے انسانوں جنوں سے اب جو کرنا چاہے کرو. ایک کافر تم جہنم میں داخل, کافر کو معلوم ہو جائے گا حشر کے میدان وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. کیسا معلوم ہوگا؟ وہاں جہنم پکار تدعو من ادبر وتولى, جہنم بلائے کہ کافر تو میرے پاس آ, میرے پاس آ. اب کافر کیا کرے گا؟ بھاگنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے تو جہاں بھاگنا چاہے بھاگ, لیکن آج میری پکڑ سے تو نہیں بھاگ سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. اب معلوم ہے یہاں آگ ہے, آپ وہاں جائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کبھی رائٹ ٹرن لیں گے, کبھی یو ٹرن لیں گے, آپ کیونکہ آپ بچنے کے لیے کوشش کریں گے نا. یہاں آگ ہوئی, کافر جو ہے نا جب کافروں کو کھینچ کر لایا جائے گا آگ کے پاس, کافر بھاگنے کی کوشش کریں گے ادھر ادھر. جب کافر ادھر بھاگیں گے یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ, انگار کے شعلے آ کے ان کے اوپر گریں گے. کافر جہنم کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے ادھر ادھر. جب ادھر بھاگیں گے انگار کے شعلے آ کے گریں گے. جب ادھر بھاگیں گے گرم گرم جو تانبا ہے وہ پگھلا کر آ کے ان کے اوپر گرے گا. گرم گرم جو سونا, پگھلایا ہوا سونا ان کے اوپر آ کے گرے گا. کافر جہنم کو دیکھ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا. جب ادھر ادھر بھاگے گا انگار کے شعلے, پگھلائے ہوئے تانبے ان کے اوپر آ کے گریں گے. نعوذ باللہ, یہ اتنی خطرناک چیز ہوگی. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن. اس کے بعد یہاں ایک آیت چھوڑ گئی شاید, رب المشرقین ورب المغربین. تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے. ایک آیت چھوڑ گئی تھی بیچ میں, اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے. یاد رکھیں کیا مطلب ہے مشرق اور مغرب کا رب. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ جو سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے, مغرب سے. مشرق سے. اللہ نے فرمایا کہ دو مشرق کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مغربین, دو مغرب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اگر دوسری آیت میں آتی ہے رب المشارق والمغارب, 3-4 مشرق کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے, 3-4 مغرب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے. کیا مطلب ہے؟ سورج آج یہاں سے طلوع ہوا, یہ پہلی تاریخ کو یہاں سے طلوع ہوا, یہ مشرق, ایک مشرق ہوا. دوسری تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے, کتنے مشرق ہو گئے؟ 2. تیسری تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے, کتنے مشرق ہو گئے؟ 3. یعنی کہ ہر دن ہٹ ہٹ کے سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی کہ تمام مشرق کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مغرب میں آج یہاں ڈوبا ہے سورج, دوسری تھوڑا ہٹ کے ڈوبتا ہے, اس کے دوسرے دن ہر دن سورج تھوڑا ہٹ ہٹ کے ڈوبتا ہے. جتنے بھی مغرب ہوئے اس کا رب کون ہے؟ مغرب یہ کہ کتنے ہیں؟ بہت سارے مغرب ہیں. اس طرح مشرق بھی جو ہے نا بہت. بعض علماء نے کہا خاص طور پر سورج جو ہے نا ٹھنڈی میں ایک جگہ سے طلوع ہوتی ہے اور مشرق سے ایک جگہ سے. ٹھنڈی میں یہاں سے طلوع ہوتا ہے, مشرق سے, گرمی میں تھوڑا ہٹ کے. یہ بھی ایک تفسیر مفسرین فرماتے ہیں. جیسا کہ ٹھنڈی کا موسم ہے سورج جو ہے نا یہاں سے طلوع ہوتا ہے, جب گرمی کا ہے تھوڑا ہٹ کے سورج طلوع ہوتا ہے. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں سورج یہاں ڈوبتا ہے, گرمی کے موسم میں تھوڑا ہٹ کے سورج ڈوبتا ہے. یعنی کہ دونوں مشرق کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب مغرب کا رب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یہ جو آسمان ہے یہ لال چمڑی کی طرح, چمڑا ہے سمجھو کہ آپ کے دماغ میں چمڑا ہے, چمڑا لا کے زمین میں ڈال دو آپ, لال چمڑا. یہ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ چمڑے کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. پورے آسمان, کتنا بڑا آسمان ہے, پورے آسمان کو چمڑی, لال چمڑی کی طرح. جیسے کہ اللہ نے کہا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. ہم لوگ گھی جو بناتے ہیں نا, گھی جیسے بنانے کے بعد نیچے کیا ہوتا ہے؟ چھتا بن جاتا نیچے. پورے آسمان کو لگتا ہے کلبہل کا معنی چھتا. پورے
آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح بنا دیں گے. یہ بھی ایک تفسیر مفسرین ذکر کرتے ہیں. پورے آسمان, اتنا بڑا آسمان ہے, اس کی ایک چھتی کی طرح, جیسے گھی کے نیچے جو چھتا ہوتا ہے, تیل کے نیچے جو چھتا ہوتا ہے, کچرا جو ہوتا ہے, پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دیں گے. بلکہ ایک اور تفسیر جو ہے نا, سونا ہے, اگر اس کو پگھلائیں گے تو کیا ہوتا ہے, سونا پگھل جاتا ہے, پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ پگھلے ہوئے سونے کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان بھی جو ہے نا پگھلے ہوئے سونے کی طرح ہو جائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان ایسا ہو جائے گا؟ امام سعدی نے کہا جب اتنا بڑا آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں گے, میرے اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ہم کتنے گنہگار ہیں, ہر انسان اپنے بارے میں جانے وہ کتنا گنہگار ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتے کی طرح بنا دیں گے تو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا, یاد رکھیں. اسی وجہ سے قیامت کی تیاری کرو, اسی دنیا میں رکھ کر موت کی تیاری کرو. علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتے ہیں الاستعداد لیوم الرحیل, اے لوگوں تم قیامت کی تیاری کرو اس دنیا میں رکھ کر. وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اللہ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے تو کافر کی تو مسلمان کی, نہیں پوچھیں گے فرشتے کیسا پہچانیں گے. فرشتے کیسا پہچانیں گے, یہ مسلمان ہے کافر ہے, کیسا پہچانیں گے؟ کیا ایک چیز وہ ہے وضو کے اعضاء کے ذریعے سے, غرا محجلین من اثر الوضوء, جو ہم وضو کرتے ہیں مسلمان, وضو کا اعضاء جو ہے نا چمکتا ہوگا. یہ مسلمان ہے, آپ وضو کریں آپ کا اعضاء چمکتا ہوگا, سمجھ جائیں گے فرشتے مسلمان. کافروں کا اعضاء چمکے گا نہیں, ڈائریکٹ فرشتے جو نا ان کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے. وہی اللہ نے کہا فرشتوں سے اللہ, بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا نا, جسے کیا بولتے ہیں, دابۃ الارض. زمین سے ایک جانور نکل کے بات کرے گا, وہ جانور خود پہچان لے گا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. عبداللہ بن عباس فرماتی جب یہ جانور پہچان سکتا ہے کون مسلمان کون کافر, تو فرشتے کیسا نہیں پہچان لیں گے. فرشتے بڑے آسانی سے حشر کے میدان میں پہچان لیں گے کون مسلمان ہے کون کافر ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا یعرف المجرمون بسیماہم, فرشتے پہچان لیں گے, پکڑ کر کیا کریں گے, فیؤخذ بالنواصی, فرشتے دماغ کو پکڑیں گے, اس کے دماغ کو, والاقدام اور پیر کو, فرشتے دماغ اور پیر کو پکڑ کے اس کو جہنم میں داخل کریں گے. ایک کافر کو فرشتے جو نا دماغ اور پیر, کیوں دماغ پکڑیں گے فرشتے ان کے دماغ پکڑیں گے اور پیر کو, دماغ کیوں پکڑیں گے فرشتے؟ انسان کہاں سے سوچتا ہے, گناہ کرنے کے لیے کہاں سے سوچتا ہے, یہی دماغ. بالنواصی, فرشتے یہی دماغ پکڑیں گے. یہی دماغ سے کافر کیا ہوتا تھا, اللہ کا انکار کرتا تھا. یہی دماغ سے فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں, تو یہی دماغ پکڑ کر فرشتے اس کو کیا کریں گے, جہنم میں پھینک دیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ جہنم کا جب بھی ذکر آتا ہم کیا پڑھیں گے, اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا ذکر ہے, جیسا کہ رمضان آنے والا ہے, جب بھی تراویح میں جب شیخ پڑھیں گے جہنم کا لفظ, تراویح میں آپ بول سکتے اللہم انا نعوذ بک من النار. تراویح ہی میں, فرض میں نہیں, نفل میں. فرض میں جائز نہیں, نفل میں جب امام بولتا ہے کہ جنت کا لفظ جہنم کا لفظ, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسی وقت بولیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کی دلیل صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں جہنم کا ذکر ہوتا تو اسی وقت آپ سب بولتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب جنت کا ذکر آتا تو کیا پڑھنا ہے, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس کے بعد جنت کا آخری جو آیت ہے یطوفون بینہا وبین حمیم آن, جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی کافروں کو دیا جائے, گرم کھولتا ہوا پانی. کتنا گرم ہوگا وہ, آج بھی گرم ہو لے کے وہ پانی. مفسرین نے کہا کہ اس گرم پانی کا ایک قطرہ اس پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پورا پہاڑ پگھل جائے گا, اتنا گرم پانی ہو, اتنا گرم پانی. یہ ایک قطرہ اس کا اس پہاڑ پہ ڈال دیا پورا پہاڑ پگھل جائے گا. اتنا گرم پانی کافروں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جب یہ کافر پینے کے لیے, جیسا کہ گرم پانی ہے سمجھو, کافر پینے کے لیے ایسا خرید کر بھاپ نکلے گا نا اس سے, اس بھاپ کی وجہ سے اس کے فیس کے پورے چمڑے نکل جائیں گے کافر کے, اتنا گرم پانی. وہی اللہ فرمائے کہ وبین حمیم, حمیم کا مطلب گرم پانی, آن حد سے بڑھ کر گرم پانی, حد سے بڑھ کر. اس کا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتنا گرم پانی ہو. جب کافر پینے کے لیے قریب کرے گا اس کا فیس کا پورا چمڑا نیچے پگھل کے نیچے گر جائے گا.
جب ایک کافر پانی پیے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ فقط اندر کے انتڑے سب پگھل جائیں گے، پورے پگھل جائیں گے. اللہ اکبر. اتنا جہنم اتنا خطرناک ہے. اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب رات میں سوچے تو روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. کیوں؟ جہنم کو یاد کر کے. یہی تو تھے عثمان رضی اللہ عنہ، جہنم کو یاد کر کے روتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے. کب ہم نے جہنم کو یاد کر کے ہم نے رویا ہے؟ بتائیے. ہم لوگ کتنے لوگ ہم میں سے ہی ہم نے جہنم کو یاد کر کے ہم نے رویا ہے؟ کبھی ہم نے رویا ہے تنہائی میں بیٹھ کر؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ عز وجل. اے لوگوں، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے؟ ہم نے. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے آنکھ سے ایک آنسو جو نکلتا ہے جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. کبھی ہماری زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے. یاد رکھیں، ہم لوگوں کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، تنہائی کی ایک ایسی عبادت ہو جو آپ اور اللہ کے درمیان ہو، بس کسی کو معلوم. تو اسی وجہ سے انسان یہ چیزیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یعنی کہ یہاں تک جہنم کا جو ہے نا ذکر ہوا. یعنی کہ سب سے پہلے نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کشتی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان ہے اللہ اس کو جو ہے نا کس طرح بنا دیں گے، اس آسمان کو کیسا بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ آسمان چتے کی طرح، پگھلائے ہوئے گولڈ کی طرح، اس طرح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے کیسا پہچانیں گے مسلمان ہے کافر ہے؟ وضو کے اعضاء کے جیسے. احسن. اور گرم کھولتا ہوا پانی کتنا گرم ہوگا؟ انتڑیاں سب جو ہے نا پگھل جائیں گے. گویا کہ ہمارا دو ٹاپک ہو گیا. ایک سب سے پہلے سورہ رحمان میں کس کا ذکر ہے؟ نعمت کا. نعمت کا ہو گیا. قیامت کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ قیامت کے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آسمان زمین تمام کو اللہ تعالیٰ پگھلا کے ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر ہوا. اس کے بعد اب جنت کا ذکر ہے. انشاءاللہ اب جو ہے نا جنت کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے سب سے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان سب پگھلا ہوا پورا چتے کی طرح ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم کا ذکر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں. اب جنت کا ذکر ہے. یعنی کہ جہنم کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر. پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے جنت کے بعد جہنم کا ذکر ہے، تاکہ آپ کے اندر دونوں چیز ہو. آپ کے دل میں اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی. دونوں چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہمیشہ. دونوں چیز جو ہے نا ہمارے دل میں ہونا چاہیے. چلیے ہم لوگ پڑھیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جنت کتنی ہیں؟ 4 جنت یاد رکھیں. جنتان من ذهب و جنتان من فضہ. ترمذی کی حدیث ہے. 2 جنت سونے کی ہی، 2 جنت چاندی کی. یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی 2 قسم بیان کرتے ہیں. ایک جنت جو سونے کا ہے وہ کس کو ملے گا؟ جو فرض اور نفل دونوں پڑھتا تھا. سمجھ میں؟ فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی، فرض روزہ بھی اور نفل روزہ بھی، فرض عمرہ بھی ہوا تو نفل جو بھی ہے، ہر چیز میں نفل کرتا ہے، اسے سونے کی جنت اسے ملے گی. اسے سونے کی جنت. ایک اور جو شخص جس کو چاندی کی جنت ملے گی وہ صرف اور صرف فرض نماز پڑھتا تھا. بس یاد رکھیں، صرف اور صرف فرض پڑھتا. سب سے پہلے سونے کی جنت کا یہاں ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہے. کیا مثال ہے؟ میں موبائل اٹھاتا ہوں، فلم دیکھیں گے کبھی، میرے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے لیے 2 جنت ہے. آپ ایک گناہ کریں، آپ کے دل میں خواہش میں گناہ کروں گا، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، نہیں اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ کا عذاب ہے، جہنم. تو اللہ سے ڈر کر کو آپ کوئی گناہ چھوڑتے ہیں، آپ کے لیے 2 جنت ہے. وہ بھی 2 سونے کی جنت. یاد یعنی کہ انسان چلے میں جھوٹ بولوں، سر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اس واسطے جو نا وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کے لیے 2 جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ایک انسان آپ تک سود کماتا، حرام کماتا تھا، اب بولے کہ نہیں حرام کمانا شریعت میں جائز نہیں ہے،
اب اس کے بعد وہ ڈرتا ہے, ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے 2 جنت. یاد رکھ کتنی بڑی, کتنا آسان دین ہے. یاد رکھ گناہ ہو گیا, اب اللہ سے ڈر کے اگر آپ چھوڑیں گے آپ کے لیے 2 جنت. یاد رکھ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 2 سونے کی جنت میں کیا کیا ہوگا. اب یہاں جو ہے نا سونے کی جنت میں کیا کیا ہوگا اس کا ذکر ہے یہاں پر. ذواتا افنان, ٹہنیاں ہوں گے جنت میں. جیسا کہ آپ دیکھیں درخت ہوتا ہے, درخت میں بیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں درخت میں بیل, وہ کب ہوتا ہے جب زیادہ درخت ہو تو بیل ہوتا ہے. اس طرح جنت میں بہت زیادہ درخت ہوں گے, اس سے بیل بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہوگا جنت میں. آپ دیکھیں ذواتا افنان, قسم قسم کے جو ہے نا, جیسے کہ جنت میں بہت زیادہ درخت ہوں گے. ذواتا افنان کا آسان جو ترجمہ, جنت میں بہت زیادہ جو ہے نا درخت ہوں گے. جنت کا ذکر ہم کیا پڑھیں گے, اللہم نسألک الجنت الفردوس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. دونوں جنت میں جو ہے نا چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. دیکھیں فرق ہے, سونے کی جنت اور چاندی کی جنت میں فرق ہے. سونے کی جنت میں شراب کی ندی بہتی ہوئی ہوگی, اس طرح بہتی ہوئی ہوگی, جس طرح ندی بہتا نا اس طرح شراب کی ندی ہوگا. اور کس کی ندی ہے, شہد کی اور دودھ کی, قسم قسم کی ندی ہوں گے جو بہتے ہوئیں گے, جو سونے کی جنت میں. فیہما عینان تجریان. اس کے بعد اللہ نے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. جو بھی ہمارے پاس فروٹس ہیں اس کے 2 قسم ہوں گے. ایک سیب آپ کو معلوم ہے, ایک اور سیب ہوگا جو آپ, ایک اور فروٹس ہوگا جو آپ کو معلوم نہیں. ہر فروٹس میں 2 قسم ہوں گے. ایک سیب ہم کو معلوم ہے, ایک اور قسم کا سیب ہوگا جو ہم کو معلوم نہیں, عجیب قسم کا ہوگا. یعنی کہ ہر اس میں جو ہے نا 2 قسم کے ہوں گے. انار کے 2 قسم ہوں گے, سیب کے 2 قسم ہوں گے, ہر قسم میں 2 فروٹس ہوں گے. یہ ایک ایسا فروٹ جسے ہم جانتے ہیں, ایک اور ایسا فروٹ جسے میں اور آپ نہیں جانتے. کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے. بلکہ جنت تو چھوڑیے, جنت سے پہلے کیا ہے, جنت کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ بیر کا درخت, سدرۃ المنتہا. سورہ نجم میں پڑھی, سورہ نجم کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ ذکر کرے بیر کا درخت. بیر کا درخت کیسا ہے, بس جنت کی بات نہیں کرو, جنت سے پہلے بیر کا درخت ہے. بیر کتنا بڑا ہے, اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو نا کلقلہ, جو مٹکا جو ہوتا ہے اتنا بڑا ہوگا بیر کا, ایک بیر اتنا بڑا ہوگا. اچھا پتا کتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے لیف, لیکن اس کا جو پتا ہے ہاتھی کے کان کے برابر, کأذناب بالفیل. وہ جو سدرۃ المنتہا کا جو پتا ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہو, بیر ہانڈی کے برابر. اچھا چھوڑی, اس کے اطراف کیا ہے, فرشتے ہی اس کے اطراف ہو رہے, اس کے اطراف فرشتے کھڑے ہوئے. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو نا وہاں سونے کی چوڑیاں ہیں اس میں. اللہ کے لیے آسان. جب جنت کے باہر ایسا ہے تو جنت کیسا ہو, سوچ سکتے ہیں ہم لوگ. ولا خطر علی قلب بشر, انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہے. تو اسی وجہ سے جنت کے لیے محنت کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا جنت میں متکئین علی فرش بطائنها من الصبر, یعنی کہ ہمارے پاس جو یہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہے, اس کے اندر کیا ہے, کاٹن ہے. یا اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوں گے بطائنها, اس کے اندر جو نا استبرق, ریشم ہوں گے. یاد رکھ, اس کے اندر جب ریشم ہوں گے تو اوپر کیسے ہوں گے. ہمارے پاس جو یہ ہوتا ہے بیڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو نا کاٹن ہوتا ہے. جنت میں جو بھی بیڈ ہوں گے, جو بھی کرسی ہوں گے, اس کے اندر کیا ہوں گے, ریشم ہوں گے. تب اندر ریشم ہوگا تو اوپر کیا ہوگا, تو مفسرین نے اس کا جواب دیا اوپر نور ہوگا. ان مقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ علی یمین الرحمن, اللہ کے دائیں جانب جنت میں نور کا منبر ہوگا. یاد رکھیں, نور کا منبر ہوگا. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت وجن الجنتین دان. یہ بڑی عجیب بات یاد رکھیں, یہ چھوٹی چیز میں, یعنی کہ آپ جنت میں بیٹھیں گے, آپ کو سیب کھانے خواہش ہوگی, خود بخود سیب کا درخت آ کے آپ کے سامنے جھک جائے گا, آپ بیٹھے بیٹھے توڑ کے آپ کھائیں گے. آپ جنت پہ سوئے ہوئے ہوں گے, آپ کو جو ہے نا انار کھانے خواہش ہے, خود بخود انار کا درخت آ کے آپ کے پاس جھک جائے گا, آپ بیٹھے بیٹھے توڑ کے کھائیں گے. وجن الجنتین دان, ندان بہت قریب ہو جائے گا. دونوں جنت میں جو ہے نا آپ کے لیے فروٹس آپ کے, کیونکہ آپ دیکھیں باغ میں جا کے توڑ کے کھانے کا مزہ ہی الگ ہے. لیکن اگر آپ جنت میں بیٹھے بیٹھے خود درخت آ کے آپ کے سامنے جھک جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہن قاصرات الطرف,
جنت پہ جو بھی عورتیں ہوں گی اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گے. جو بھی عورتیں جنت میں ہوں گی اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں بھی وہ نہیں دیکھیں گے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہاں وہاں دیکھیں, لیکن جنت میں شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گے. اتنی نیک عورتیں جنت میں ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. جنت میں جو حور عین ہوں گے, حور عین اللہ تعالیٰ خاص کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں, جنتیوں کے لیے. جو مرد ہیں اللہ کو حور عین دیں گے. تو ہر انسان کو کتنے حور ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 حور ملیں گے. ہر انسان کو 2 حور ملیں گے. بلکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ابو داؤد کی ہے, مجھے غصہ آیا, اگر میں غصہ کو کنٹرول کر لیتا ہوں, مجھے غصہ آیا میں غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے مجھے بلائیں گے. مثال میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی ہو سکتے, ایک مثال سمجھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں گے تمام لوگوں کے سامنے, بولیں گے کہ تم نے غصے کو کنٹرول میں کیا, اس کے بدلے جو حور ہونا آپ چن لو. آپ اگر آپ غصے کو کنٹرول کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حور عین اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حور عین اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اس کے بعد حور عین مطلب وہ عورتیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے, بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. کتنے خوبصورت ہوں گے؟ یہاں اللہ نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. یاقوت بولتے ہیں جو موتی جو ہے نا, جیسے کہ گلاس ہے, گلاس کے اندر پانی ہے, آپ کو نظر آ رہا نا, اس طرح جو حور عین کے جو پاؤں کے اندر جو گوشت ہے ہڈی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اتنے گورے ہوں گے, گلاس کے اندر پانی ہے آپ کو نظر آ رہا. حور عین اتنے خوبصورت ہوں گے, ان کے اندر کا جو پاؤں کا جو گدو ہے وہ نظر آئے گا. اتنے خوبصورت حور عین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے اللہ نے پیدا کیے. تب عورتوں کے لیے کیا ہے عورتوں کے لیے حور عین نہیں, صرف مردوں کے لیے. یاد رکھ, صرف مردوں کے لیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ حور عین زیادہ خوبصورت تھی یا ہماری عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں. اب یہ سوال ہے نا, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. جو ہماری جو عورتیں ہوں گی جو جنت پہ داخل ہوں گے وہ حور عین سے زیادہ خوبصورت ہوں گے, کیونکہ جنت پہ جو پہلا جو شخص داخل ہوگا, پہلی جو جماعت داخل ہوں گی, ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح نور کی طرح خوبصورت ہوں گے. 14ویں کا چاند کس طرح روشن ہوتا ہے, اس طرح جو پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کا چہرہ اتنا نور ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری عورتیں جو جنت پہ داخل ہوگی وہ حور عین سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ نیک عمل کریں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دیا. یہ سونے کی جنت ہے. کیا کیا ہے سونے کی جنت میں, کوئی بتا سکتے ہیں کس کو ملے گا سونے کی جنت؟ فرض اور نفل پڑھنے والا. اچھا, سونے کی جنت میں کیا کیا ہے؟ چشمے کیسے ہوں گے؟ بہتے ہوئے ہوں گے. اور اس میں کیا کیا ملیں گے سونے کی جنت میں؟ شراب کے نہر ہوں گے, احسن, دودھ کے نہر, احسن, اور شہد, احسن. اور یہ صوفہ سیٹ کیسا ہوگا ان کا؟ اندر کا ریشم, اوپر نور. اور اگر آپ سیب کھانا خواہش کریں گے تو کیا کیسا ہوگا؟ مطلب خود بخود احسن, درخت تاکہ جھک جائے گا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ کو دے گا, حور عین. اب چلیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. بعض لوگ ہوتی دنیا میں صرف فرض پڑھتی, بس صرف فرض, نفل نہیں پڑھتے, وہ بھی جنت پہ داخل ہوں گے, لیکن جو مقام کم ہوگا ان کے یاد رکھا تھوڑا. اس کو کیا جنت ملے گا ان کو؟ چاندی کی جنت. چاندی کی جنت. جو مسلمان صرف اور صرف فرض پڑھتا ہے ان کو چاندی کی جنت. اب چاندی کی جنت کیسی ہوگی آپ دیکھیے, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. مدھامتان قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے. بعض علماء نے کہا کہ ثم نظر چھوٹی آیت ہے, لیکن مدھامتان جو نا اتنی آیت میں اللہ نے جنت کا پورا منظر اللہ نے ذکر کر دیا. مدھامتان کا معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے؟ یہ درخت ہے. اگر بہت زیادہ درخت ہے تو کیسا لگتا ہے درخت؟ گرین سے تھوڑا بلیک نظر آتا ہے نا. اگر بہت زیادہ درخت ہے تو پتا اگر بہت زیادہ ہے تو جو نا وہ درخت گرین سے تھوڑا بلیک دکھتا ہے نہیں, اسے بولتے ہیں کہ مدھامتان. یعنی کہ جنت میں, چاندی کی جنت میں اتنے درخت ہوں گے لائٹ گرین نظر آئے گا. درخت ہریالی زیادہ ہے تو کیا ہوتا ہے, اگر آپ دور سے دیکھو یہ درخت جو ہے لائٹ بلیک نظر آتا ہے, گرین جو ہے نا لائٹ بلیک. یعنی کہ مدھامتان کا وہی معنی ہے. جنت میں, چاندی کی جنت میں اتنے درخت ہوں گے لائٹ بلیک ہوں گے, ہریالی کے ساتھ لائٹ بلیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ جنت جو ہے نا ہم کو دیں گے. جنت میں کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازے. تو علماء نے کہا کہ اس میں 8 الفاظ ہیں مدھامتان. تو کہ جنت پہ بھی 8, چھوٹے آیت میں میم دال کتنے ہوئے؟ 2, ہا الف 4, میم تا
تان تا الف پھر نون، پورے کتنے ہوئے؟ 8. وہ ایک چھوٹی آیت میں اللہ نے جنت کا پورا منظر، اللہ جنت، پورے جنت میں ہریالی ہوں گے، وہ ہریالی دیکھنے میں لٹی بلیک نظر آئیں گے. اس میں 8 الفاظ ہی گویا کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. جہنم میں 7 دروازے. پھر اس کے بعد فبأي آلاء، دیکھیے چاندی کی جنت میں تھوڑا کم ہے. دیکھیں فیہما عینان نضاختان، اب دیکھیں گے زمین سے پانی ابلتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پانی بہنا، ایک ہوتا ہے کہ پانی زمین سے ابلنا. چاندی کی جنت میں زمین سے پانی ابلتا رہے گا. کون سا سب سے اچھا ہے؟ بہنا اچھا ہے، ابلنا اچھا ہے؟ زمین سے بہنا اچھا ہے. یہ بہنے والی نعمت کس کو ملے گی؟ جو فرض اور نفل پڑھتا تھا. جس زمین سے صرف پانی ابلنا، یہ کس کو نعمت ملے گی؟ یہ صرف فرض پڑھنے والوں کو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء فیہما فاکہہ. یہ جو چاندی کی جنت ہے اس میں فروٹس ہوں گے. کون سے فروٹس؟ نخل، کھجور، رمان. کیا معنی ہے رمان؟ انار. انار. نخل کا معنی ڈیٹس، رمان کا معنی انار. یہ جنت پہ جو ہے اس کے چاندی کی جنت میں کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے آدمی. جبکہ وہ جنت میں ہر قسم کے فروٹس ہوں گے سونے میں، اس میں کھجور اور انار ہوں گے. لیکن آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ مجھے کم ملا ہے. آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا. آپ لوگ سوچیں گے مجھے تو صرف انار اور صرف کھجور ملتا، کیا یہ فیل ہوگا اللہ مجھے کم دیا کر کے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو جنت پہ داخل ہوگا، سب سے آخر میں، تو وہ جب جنت پہ داخل ہوگا تو وہ یہ احساس کرے گا سب سے زیادہ اللہ نے مجھے ہی دیا ہے. آپ کو جنت میں احساس نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے کم دیا، کہ اس کا احساس جنت میں نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فیہن خیرات حسان، جنت پہ جو بھی عورتیں ہوں گی ان کے اخلاق اچھے ہوں گے. حسان خوبصورت ہوں گے. جنت پہ جو بھی عورتیں ہوں گی خوبصورت ہوں گی اور اچھے اخلاق کے جو نا وہ ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. حور، حور ایک عورت ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حور عین کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں، اس کے اوپر اللہ نے موتی کو لگا دیا. اللہ نے موتی کا گھر اللہ نے رکھ دیا. 60 ذراعاً، ایک ذرا یہاں سے یہاں تک، اس طرح 60 ذرا، اتنا بڑا. یعنی کہ ایک موتی کا، جیسے ہم کہاں رہتے ہیں؟ مٹی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، پتھر کے اندر. یہ حور عین کو اللہ پیدا کرنے کے بعد ان کے اوپر اللہ نے ایک ٹینٹ لگا دیا. وہ ٹینٹ کون سا ہے؟ موتی کا ٹینٹ ہے. موتی کا ٹینٹ ہے یہ. اللہ حور مقصورات فی الخیام، یہ حور عین رکے ہوئے، مطلب کہاں ہی؟ قیام، ٹینٹ میں ہوں گے یہ حور عین. یہ ٹینٹ جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ٹینٹ ہوتا ہے. وہ ٹینٹ کون سا ہے؟ موتی کا ٹینٹ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ حور عین رکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. یہ حور عین جو جنت میں ہوں گے اس سے پہلے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، نہ انسان نہ جن، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. سب سے پہلے ایک مومن مرد جو ہے نا اس کو ٹچ کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متکئین علی رفرف خضر وعبقرین حسان. جنت میں اب معلوم ہے کہ جو صوفہ سیٹ پہ پلو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پلو، اسے بولتے ہیں کہ رفرف، عربی زبان میں بولتے ہیں جس میں ہم ٹیک لگائیں گے، پلو جو ہوتا ہے اسے رفرف بولتے ہیں. وہ گرین کلر کا ہوگا. عبقری ہائی کوالٹی کا، حسان خوبصورت. جو پلو جو ہوگا جنت میں صوفہ سیٹ پہ جو بلیک، وہ گرین کلر کا اور ہائی کوالٹی کا ہوگا. کیوں گرین کلر کا؟ ریڈ کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ نے فرمایا گرین؟ جو پلو جو ہے نا وہ گرین کلر کا ہوگا، ریڈ کیوں نہیں؟ آپ ٹینشن میں تو کہاں جاتے ہیں؟ باغ کو جاتے ہیں تو باغ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ گرینری. درخت کیا ہوتا ہے؟ لال ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے. آپ کو دیکھیے کیا ملتا ہے؟ سکون. اس طرح سکون کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ گرین گرین تکیا رکھے رہیں گے تاکہ آپ کے دماغ کو بھی سکون ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ پیسے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دماغ سکون نہیں رہتا. یہ دماغ کی سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ گرین کلر کا جو تکیا ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ وہاں رکھیں گے تاکہ آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے. دیکھیے سورہ رحمان کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا کہ خلق انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ ہماری پیدائش کی شروعات. آخر میں متکئین علی، ہم آخر میں کہاں داخل ہوں گے؟ جنت پہ داخل ہوں گے جس میں ہم صوفہ سیٹ میں بیٹھے. دیکھیے شروع میں پیدائش کا اور آخر میں جنت کا. گویا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جنت دے گا. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا تبارک اسم ربک. تبارک کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی تبارک؟ تبارک کا اصل جو معنی ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اسے بولتی ہیں کہ تبارک.
جیسا کہ حدیث مشہور ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پورے انسان ایک میدان میں جمع ہو، پورے انسان ایک میدان میں جمع ہو گئے، پورے جن ایک میدان میں جمع ہو گئے، میں اور آپ تمام لوگ انسان اور جن پورے ایک میدان میں جمع ہو گئے، تمام لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے وہ دے دے وہ دے دے، آپ جو مانگنا چاہیے مانگو. اللہ نے کہا کہ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَسْأَلَةً، ہر انسان کی مانگ کو بھی پورا کروں گا، ہر انسان کو اس کی پوچھی ہوئی چیز میں دوں گا. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کیا ہوگی، کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ تبارک کا معنی اللہ آپ کو اتنا دے گا اس کے خزانے میں رتی بھی کمی نہیں ہوگی. بس ہم اللہ سے مانگے، ہم لوگوں سے نہیں. لوگ کیا کریں گے، آپ قرض لیے ایک بار دو بار، بھائی بھی ہو بے ساتھ کرے گا کل آپ سے. مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا نا، صرف جو ہے نا تبارک کا جو معنی اللہ آپ کو اتنا دے گا اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تبارک اسم ربک، اپنے رب کے نام سے تم، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو ذل جلال، جو عظمت والا ہے، جلال عظمت والا ہے، والاکرام عزت کرنے والا ہے. کس کا؟ مومنوں کا. کہاں؟ جنت میں. جنت میں مومنوں کا عزت کرنے والا، ان کی نعمتوں کو ان سے نوازنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ سورہ رحمان کی کچھ مختصر تفسیر ہوئی. گویا کہ سورہ رحمان ایک عظیم صورت ہے. کوئی بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کب ہم پر رحم کرے گا؟ رحمان کب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا؟ عصر نماز سے پہلے 4 رکعت. احسن. ایک اور، انسان دوسروں پر رحم کرے. احسن. اچھا، اس کے بعد کیا کیا نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے یہاں پر؟ جنت. اور سورہ رحمان میں 3 ٹاپک کیا کیا ہے؟ ایک نعمت، دوسرا جنت اور جہنم. ایک نعمت، دوسرا جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر ہے. اللہ نے کہا کہ جو نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان. کیوں فرمایا اللہ نے؟ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. کیوں فرمایا اللہ نے؟ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب، آپ کے پاس جو مال دولت سب ختم ہو جائے گی. آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں، سب ختم ہو جائے. ایک نہ ایک دن سب چلے جائیں گے. وہ کس کے ہاتھ میں باقی رہے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان. ہم وارث ہی والد کے، آپ وارث ہوتی ہیں آپ کے والد کے، لیکن اللہ پوری زمین اور آسمان کا وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان کو چھتی کی طرح بنا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں. جب جہنم کا ذکر آتا ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. فرض میں جائز ہے؟ فرض میں جائز نہیں. یاد رکھیں صرف نفل نماز. جیسے کہ آپ سنت پڑھتے ہیں، سنت میں جیسے کہ آپ سنگل بھی سنت پڑھے، آپ جہنم کا لفظ آیا، آپ وہیں رک کر آپ بولو اللہم انا نعوذ بک من النار. جیسا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار. آپ پڑھے سنت کی نماز میں، سنت نماز میں آپ پڑھے سيصلى نارا ذات لہب، آپ بولو اللہم انا نعوذ بک من النار، وہیں رک کر. جیسے کہ چھوٹی چھوٹی صورت میں جہنم کا ذکر ہے، وہیں رک کر آپ جہنم سے پناہ مانگو. یہ سنت ہے. کتنی مرتبہ پناہ مانگیں گے جہنم سے؟ کیوں؟ اگر آپ 3 مرتبہ پناہ مانگیں گے تو جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نارے جہنم سے بچا دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، جنت کتنی جنت؟ 4 جنت، 2 سونے کے 2 چاندی کے، 2 سونے کے 2 چاندی کے. سونے کی جنت اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ فرض اور نفل. اسی وجہ سے انسان نفل نماز کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے نفل نماز. جب بھی وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے. جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ سے جب معراج کا سفر کریں، معراج میں آپ سے کو جنت بتایا گیا. جنت میں آپ سے کسی کی چلنے کی آواز سن رہی تھی جنت میں. تو آپ سے نے پوچھا کہ جبرائیل امین کون ہے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بلال ہی جس کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے. کہاں سنے آپ سے؟ معراج میں، جنت میں. پھر آپ سے زمین پہ آتے ہی آ کر بلال سے پوچھتے کہ بلال رضی اللہ عنہ بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو؟ تم چلتے ہو زمین پہ، قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. تو بلال رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. نفل نماز انسان کو ہونا چاہیے. ہم نفل نماز کب پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں رمضان میں. اور ایک جو نفل نماز ہے مصیبت کے وقت،
یہ بھی سنت ہے. کوئی مصیبت آ گئی, جیسا کہ معلوم ہے کسی کا انتقال ہو گیا, اسی 2 رکعت نماز پڑھو. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نا راستے میں جاتے رہتے ہیں, جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اسی وقت وہ گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مصیبت کے وقت بھی ایک مسلمان نماز پڑھے, یہ بھی سنت ہے. بس کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا شوہر بیوی میں, کل لحا رکعتان, لڑائی جھگڑا ہو گیا, اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھو, نفل نماز. آپ کو جو نا سونے کی جنت ملے گی. سونے کی جنت کی جو نعمتیں اللہ نے یہاں ذکر کیا, بہتے ہوئے چشمے ہوں گے, وہاں ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. کوئی بتا سکتے رب المشرقین و رب المغربین کیا معنی ہے اس کا؟ 2 مشرق کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے, 2 مغرب, کیا مطلب؟ ہر دن سورج ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے. آج یہاں سے, کل وہاں سے, کل وہاں سے. غروب بھی ہر دن الگ. رب المشرق والمغرب, رب المشارق والمغارب. تو اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو صرف جو چاندی کی جنت کس کو ملے گی؟ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے. مدہامتان کا کیا ترجمہ ہے؟ چھوٹی آیت ہے, کیا ترجمہ ہے؟ کیا ترجمہ مدہامتان؟ درخت اگر بہت زیادہ ہے تو دور سے کیا دکھتا ہے؟ لائٹ بلیک دکھتا ہے, اسے بولتی ہے کہ مدہامتان. لائٹ آپ دیکھیں بلیک, یعنی کہ بہت زیادہ. آپ بھی باہر جا کر دیکھو, رات میں تو پورا درخت بلیک نظر آئے گا. نہیں آپ کو بتاؤں, نارمل اگر آپ درخت کو دیکھیں گے پورا بلیک نظر آئے گا, بہت زیادہ درخت ہے. یعنی کہ چاندی کی جنت میں بھی بہت زیادہ درخت ہوں گے لیکن لائٹ بلیک نظر آئے گا اس میں. وہی مدہامتان کا ترجمہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا جنت میں ہر قسم کی نعمت ہوں گی. اس کے بعد تبارک کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا کہ اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. یہ سورہ رحمان کی کچھ مختصر تفسیر میں نے آپ کی کیا. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر کیا, اگر آپ گھر میں بیٹھ کر جا کر انشاءاللہ 20 منٹ بس آپ کو انگلش میں ترجمہ آتا ہے, سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھیے, آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. 20 منٹ بس انشاءاللہ. جب اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اللہ آپ کے کام میں برکت دے گا, آپ کے صحت میں اللہ برکت دے گا, آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. یہ قرآن شفا ہے, آپ کے اندر کا جو ٹینشن ہے وہ بھی دور کرے گا, آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی دور کرے گا. پڑھو قرآن, اسی قرآن میں برکت یاد رکھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ قرآن مبارک ہے. انسان بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے نا. کیسے بچے انسان؟ قرآن. اگر آپ قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو, جیسا کہ بڑھاپے میں انسان نہ خود کھا سکتا ہے نہ خود پی سکتا ہے بلکہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتی کہ من قرأ القرآن, جو قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے, لم يرد الى افضل العمر, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کرے گا. اس کے ایک مشہور ابو طیب الطبری مشہور عالم دین ہے. ایک مرتبہ وہ جہاز میں جاتے رہتے ہیں, جہاز جب آ کے کھڑاتا ہے تو بڑا جہاز ہے, کودتے ہی سیدھا ہو, تمام لوگ اترتے ہیں لیکن یہ لوگ سیدھا کودتے ہیں. 100 سال ہے ان کی عمر. ابو طیب الطبری سیدھا جہاز سے کودتے ہیں. پوچھا کہ آپ 100 سال میں آپ کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا تھا, قرآن کو سمجھتا تھا. قرآن پڑھو, سمجھو. آپ کے گھر میں برکت نہیں تو قرآن نہیں. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے وہ گھر مردہ ہے. مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی سمجھ جاؤ کہ آپ کے گھر والے مردے ہیں. یاد رکھ, مردے ہیں آپ کے گھر. ہم گھر میں موبائل دیکھنے کا ہم کو ٹائم ہے, کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, قرآن پڑھنے کے لیے ہم کے پاس ٹائم ہے. ہر دن 2 آیت 3 آیت بس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کیا فرمایا, جب گھر میں داخل ہو تو 3 آیت پڑھو, کم از کم 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اس کو سمجھو. یہی تو ہماری زندگی ہے نا. اچھا, قبر کے کتنے سوالات ہیں؟ کیا کیا سوالات؟ ما دینک من نبیک. اچھا, اور ایک سوال ہے, 4 سوال ہے قبر کے 4 سوال ہیں. یہ سب کہاں سے سیکھا؟ تو بولیں گا میت, وہ انسان بولے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے. تو اہل علم نے فرمایا کہ وہی انسان بولے گا جو قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا. یاد رکھیں, قبر کے سوال و جواب کے لیے بھی آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا یاد رکھیں. قرأت کتاب اللہ, یہ معمولی چیز نہیں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. قیامت کی علامت ہے ان من اشراط الساعة فجأة الموت. قیامت قریب, اچانک موت آئے گی, معلوم نہیں کب موت آئے گی. بلکہ آپ دیکھیں گے امام ابن الجوزی کی جو کتاب ہے سید الخاطر,
اس میں ذکر کرتی کہ اکثر من یموت الشبان، میجورٹی جن کی موت ہوتی ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے. بڑھاپے چھوڑیے، نوجوانوں کی موت ہوگی قیامت. تو اسی وجہ سے جس طرح آپ کے اندر قرآن کی شوق ہے یا نہیں کیسا معلوم کریں ہم لوگ؟ آپ کے اندر قرآن کے شوق ہے یا نہیں؟ امام ابن قیم نے ایک مثال بیان کی کہ اگر آپ زیادہ خواہش نظم سننا پسند کرتی ہیں تو گویا کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت نہیں. بعض لوگوں کی کیا ہے، ہمیشہ نعت رکھتی ہیں قرآن میں، یعنی کہ موبائل میں نعت رکھتی ہیں، نظم نعت اپنے گھروں میں، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں. اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے تو نظم وغیرہ سے محبت نہ کرو. بس آپ کے جو ہے نا بعض لوگ اسٹیٹس میں کیا رکھتے ہیں، نظم رکھتے ہیں. کیا چیز ہے؟ قرآن رکھو، آپ کو کوئی سنے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، کوئی سنے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. اس وجہ سے قرآن رکھو، پڑھو، یاد رکھو. قرآن کے بغیر ہم، بلکہ سلف صالحین دیکھیں گے وہ جو جیسا کہ وہ گھوڑے سے اترتے تھے، گھوڑے سے گھر میں جانے کے لیے جو وقت ہوتا تھا اس میں قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے اپنے گھر، قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے. اسی وجہ سے انسان قرآن پڑھے، اس کو سمجھے. خاص طور پر جو نا ہر سورت، قرآن کی کئی صورتیں ہیں نا، سورۃ الرحمن بتایا، بلکہ قرآن کی ہر صورت قرآن کو اسے سمجھے، اسے ہماری زندگی. آپ کو عربی میں نہیں آتی ہے، کم از کم آپ کو اتنا معلوم ہونا ہے اس صورت میں کیا بتایا گیا، بس اتنا کافی ہے. ایک ہوتا ہے کہ تدبر، ایک ہوتا ہے کہ تفسیر. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، اے لوگوں تم تدبر کرو. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا، اگر آپ کو اتنا معلوم ہے تو کافی ہے. بس قل اللہ، اللہ تعالیٰ معلوم ہو گیا نا. آپ کو عربی نہیں آتی لیکن معلوم ہو گیا، بس اسے بولتے ہیں کہ تدبر. تفسیر، قل کہہ دو، ہو کون؟ اللہ تعالیٰ، ضمیر شان میں اللہ، اللہ تعالیٰ، احد اکیلا ہے. یہ مطلب تھوڑا گرامر، تھوڑا تفسیر ہے، سمجھنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کو اتنا معلوم ہو، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آئے گا اس کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا، پھر جنت کی 2 قسم کا ذکر ہے. بس اتنا معلوم ہو جائے تو بس کافی ہے آپ کے لیے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ جیسے کہ آپ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا بوسا دیتے ہیں؟ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، جائز نہیں، بدعت ہے. یاد رکھیں سب، یہ سب بدعت ہے، یہ سب جائز. بعض لوگ قرآن پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ڈھولتے ہیں اس طرح. جائز ہے اس طرح؟ یہ بھی بدعت ہے. بکر ابو زید جو سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہی، ان کی کتاب ہے بدع القراء، بدع القراء مطلب قاریوں کی بدعت. اس میں ذکر کرتی ہے جو نا قرآن پڑھتے وقت ڈولنا، یہ یہودیوں کی پہچان ہے. یہودی جب تورات پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہلتا ہے اس طرح. ہم نہیں ہلے اس طرح، یہ بھی بدعت. اور صدق اللہ العظیم ہم لوگ پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ یہ بھی بدعت ہے. کیا مطلب ہے صدق اللہ العظیم؟ اللہ نے، اب نہیں بولے تو جھوٹ ہوا تھا، نہیں ہوتا نا. میں آپ کو بتا دیکھیں، ہم لوگ صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا، اگر آپ نہیں بولے تو گویا کہ جھوٹ ہے. ہو نہیں، یہ بدعت ہے. صحابہ نے نہیں پڑھا تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہماری زندگی صحابہ کے مطابق. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. اے لوگوں، صحابہ نے جس طرح ایمان لایا اس طرح اگر تم ایمان لا لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدعت ہے، بدعت. قرآن ہے ہمارے پاس، اس میں بدعت بدعت بدعت. بلکہ کسی کا انتقال ہو گیا ریسنٹ، میت کو لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد تمام لوگ بیٹھے سورہ رحمان شروع کر دیا، بس سورہ ملک شروع کر دیا. کہیں کہ تو وہ کیا بولتے اسے، بخشنے واسطے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ قرآن اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا، آپ پڑھو، مرنے کے بعد بخشے. یہ کوئی بدعت ہے؟ پورا مردے پر یاسین پڑھتے، پورا بدعت ہے. یاد رکھ، آج ہم قرآن سمجھنے سے بڑھ کر قرآن سے بدعت ہم نے بہت زیادہ ایجاد کر لیا ہے. قرآن سے بدعت، قرآن کو بوسا دینا، یہ کرنا، سب بدعت ہے. بس قرآن پڑھ کے ہو گیا. جو سنت ہے، آپ سسم فرماتی کہ آپ سورہ اخلاص پر جو بھی سورت آپ پڑھے اس کے بعد آپ قرآن بند کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بولو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس طرح مجلس کی اختتام کی دعا ہے، قرآن کے اختتام میں بھی یہی دعا ہم کو پڑھنا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.